Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. سلمان کو 4 سے زیادہ کی پابندی لگائی ہے. اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہو جائے نا تو عورتیں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا مالدار لوگ کروڑ پتی لوگ 20 رکھ لیں گے, غریب آدمی کو مارکیٹ میں ایک بھی نہیں ملے گی. ساری جو ہے نا عورتیں تو زیادہ دولت کو دیکھتی ہیں نا, تو بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک بنگلہ لے کے دے دیں گے. وہ بعض غریب عورتیں وہ کسی مالدار کی 20ویں بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی. وہ کہیں گی اتنا پیسہ ہے, چلو 20ویں دن باری آئے گی لیکن پیسہ تو روزانہ آئے گا نا اتنا. تو جو بڑے بڑے ہیں نا اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں, تو غریب کو ایک بھی نہیں. تو اللہ نے کہا 4 پیدا 4 بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن 4 میں ایک بیلنس رہے گا کہ چند لوگ ہی ہیں جو 4 کر پائیں گے, جو بہت مالدار ہوں گے, اور کچھ 2 کر لیں گے, زیادہ تر 1 کریں گے, کچھ کنوارے گھومیں گے. کیونکہ عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. جو کنوارے گھومیں گے وہ کیوں گھومیں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاتون لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں اور مردوں کا ریشو تو برابر ہے, تو بھائی برابر تو ہے, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ بہت سے مردوں کو بیوی ملے ہی نہیں. حقیقت ہے یہ. اس لیے اللہ نے بیلنس برابر رکھ کے مردوں کو زیادہ شادیوں کا حکم دے دیا تاکہ بہت سے مردوں کو بیوی نہیں ملے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ سٹے لگاتے ہیں, یہ شراب پیتے ہیں, یہ پائپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن سنوکر کھیلتے رہتے ہیں. یہ تو مردوں میں یہ بدماشیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. ان مردوں کی اللہ شادی چاہتا ہی نہیں ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. جو اللہ کو پتا تھا نا مرد اور عورتیں برابر تو ہوں گی, لیکن بہت سے مرد بے روزگار ہوں گے. عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے مرد نشے کے عادی ہوں گے, بہت سے مرد چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں پتہ چل جائے گا کسی خاتون کو کہ یہ چور ہے تو نہیں کرے گی, وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے گی, اس کی پہلی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. جیسے جاتے ہیں نا ویسے کنوارے کے کنوارے آ کے اگلے بیان میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے تو کچھ تو فرق پڑتا. باقی دوسری شادی کی شرائط بھی ہیں, وہ تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. عدل ہے, حقوق ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ شہوت پرست ہے. تو جو بھی مجھ پہ الزام لگائے نا لوگ, بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں اس قسم کی, اب یہ تو شادیاں کرتا ہے, اب یہ تو یہ کرتا ہے. میں افسوس ہوتا ہے جب صحیح اہل حق, کسی عالم جو اہل حق ہوں ان کی طرف سے ایسی بات سنتا ہوں تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو جس نے ہے بیٹھ کے بات کرے بھائی. کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دے الزام, تو گورنمنٹ کی طرف کوئی پابندی تھوڑی ہے. بولتے رہو بیٹھ کے, آؤ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو, کچھ نہیں کہیں گے, ثبوت پیش کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر ہم جو باتیں کریں گے پھر وہ بھی دوسری بات بھی سنو, پھر رائے قائم کرو. تو یہ بات یاد رکھو, اس زمانے میں زنا کرنے والے پر تہمتیں نہیں لگتی. شادی جو کرے گا نا خدا کی قسم اس کو معاشرہ بھی ذلیل کرے گا, اس کے عیب تلاش کرے گا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بعض سب نہیں, بہت سے علماء بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں افسوس کے بعد. ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں کرتے رہیں گے. ابھی کیا ہوا, ایک صاحب نے, میں نے بریانی منگوائی نا ہوٹل میں, کہیں جانا ہوا, وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہیں تو یہ تو سادہ چاول کھاتے ہوں گے بریانی میں نا. پتہ نہیں لوگوں نے ایک بزرگ, جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کا کام ہے سادہ, اسے سادہ سے لگا. میں نے کہا بھائی مسالہ ڈال اس میں, چٹپٹا کر اس کو. میں نے کہا ہم ہندوستانی لوگ ہیں, ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لال لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو. اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لے آ. وہ پھر 1-2 لے کر آئے. میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے جتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لے آ. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, ہاضمہ گیا. سمجھ رہے, ہاضمہ گیا, کھانے دو یار. ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا, جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے اس میں. ابھی تو کھا رہے ہیں یار. ہر چیز, ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں. میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز, جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان, اس کا آپ 2 ہری مرچیں کھا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا. ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو, یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی, چٹخاروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا ان سے بولو جب
نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ, تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تو ہم مزے کے لیے اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتا ہے نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کی کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آ کے ہماری لائف دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں یہ. آپ کو دیکھو نا, آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں, میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ کبھی کبھار نا کہتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ رہے, دوست ہیں, چلو بھائی. تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں, کیسے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے, گر گئے تھے, دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی ہے, تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا, تو بھائی کر لو. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. یہ عیاشی ہے ہی نہیں, یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں, پھر کم عمر سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں بھائی, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو. اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمارے سامنے آ کے مت رو, یہ تو پٹتے ہیں بھائی, یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. یہ باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے, بار بار بلا وجہ کرانا ہوتا نہیں ہے, اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ. پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, اس کو محبت سے تیار کرو, سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ, الگ گھر لے کے دینا پڑے گا, الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے اس کے, وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے. سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل, سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے صحیح ہے نا, یہ اس پہ ظلم ہے. الگ رکھو, اس کے حقوق میں کمی نہ آئے, اس سے محبت میں کمی نہ. یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے, ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی. تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں, کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ, بیوہ, ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں. ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ. تو خیر, اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے. اصل بات تو یہ تھی, اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں ٹھیک, لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.